الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم کچھ دنوں پہلے رمضان کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ رمضان بہاریں لٹاتا ہوا آیا اور چلا بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب اور انعام میں زیادتی کر دی تھی تاکہ ہم انسان لالچ میں آخرت کی تیاری کے لیے ٹرینڈ ہو سکیں۔ گویا یہ ریفریشر کورس تھا جس کے اثرات ہم پر 11 مہینے باقی رہنے تھے۔ واقعی کچھ اللہ کے بندوں نے رمضان سے خوب فائدہ اٹھایا اور اب تک نیکی کے راستے پر جمے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو رمضان میں عبادت کر لیتے ہیں اور بس عید کا چاند نکلا اور عید کی تیاری میں لگ گئے، پھر بھول گئے کہ کوئی مہینہ تھا جس میں رحمت کی برسات ہو رہی تھی، نمازوں پر پانی پھر گیا، قرآن کریم طاقوں کی زینت بن گیا، صدقات و خیرات کا نام و نشان مٹ گیا، روزے کا عطا پتہ نہیں رہا، غیبت اور چغل خوری عام ہو گئی، فریب، بے ایمانی، دھوکہ دہی، سود خوری، رشوت خوری اور حرام خوری کا بازار گرم ہو گیا، میوزک کے دھن شروع ہو گئے، حقوق پامال ہونے لگے اور مسجدیں ویران ہونے لگیں، غرض کہ جو جیسا تھا اپنی حالت پر لوٹ آیا۔ علامہ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا۔ غرے شوال اے نور نگاہ روزہ دار، آ کے تھے تیرے لیے مسلم سراپا انتظار، تیری پیشانی پہ تحریر پیام عید ہے، شام تیری کیا ہے صبح عیش کی تمہید ہے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، کیا اسلام نام ہے سال میں 1 مہینہ عبادت کر لینے کا؟ کیا اسلام کا مطلب ہے موقع اور مناسبت سے اسے اپنا لو اور بس؟ کیا اسلام صرف رمضان کے روزوں اور جمعہ اور عیدین کے اہتمام کا نام ہے؟ افسوس، آج اسلام کے کچھ نام نہاد نام لیوا ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ جس طرح عیسائی ہفتہ میں 1 دن چرچ جاتے ہیں، اسی طرح کچھ مسلمان ہفتہ میں 1 دن مسجد چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا مسلمان ثابت کرتے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ 5 وقت کی نمازیں جب تک جان میں جان ہیں ایک مسلمان پر فرض ہیں۔ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے رکھا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے عمل کا سلسلہ موت تک جاری رہنا ضروری ہے۔ جب آنکھیں بند ہوں گی تو ذہن کے سارے پردے کھل جائیں گے۔ انسان تمنا کرے گا کہ اے کاش مجھے کچھ اور موقع مل جاتا تاکہ میں نیکیاں کرتا، ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے، لیکن اس وقت عمل کا موقع جا چکا ہوگا، پھر کاہے کو پچھتاوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس لیے اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں، رمضان چلا گیا، اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت سے منہ موڑ لیا ہے، کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور ایسی ہی حالت میں موت کا فرشتہ آ گیا، ہماری روح قبض کر لی، تو سوچئے، دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کہ ہم اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھائیں گے۔ بلکہ
نیکیاں کر کے برائیوں کی طرف پلٹ آنا بہت بڑی بیوقوفی۔ عقل مند پاک صاف ہونے کے بعد اپنے بدن میں دوبارہ گندگی نہیں لگاتا۔ مکہ کی ایک پاگل عورت تھی، صبح سے شام تک سوت کاٹتی، جب شام ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے کاتے ہوئے مضبوط دھاگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، لیکن چونکہ وہ پاگل تھی اس لیے ایسا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مثال بیان کی اپنی آخری کتاب میں، اور کہا کہ اس عورت کے جیسے مت بننا۔ سورہ النحل آیت نمبر 92، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس لیے ہم بھی اس پاگل عورت کے جیسے نہ ہو جائیں۔ نیکیاں کرنے کے بعد برائیوں کی طرف پلٹ آنا، برائیاں کرنے لگ جانا، اپنی نیکیوں کو برباد کرنا ہے، اس لیے یہ حرکت نہ کریں۔ رمضان کے بعد ہمیں سب سے پہلے نیکیوں کی جو توفیق ملی، اس توفیق پر ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں۔ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین کے شکر سے ہمارے دل لبریز ہوں۔ دوسرے نمبر پر ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کے تئیں اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے اللہ انہیں قبول بھی فرما لے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر ایک کے عمل کو قبول نہیں کرتا، نیک لوگوں کے اعمال ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے دل میں یہ فکر مندی ہو کہ اے اللہ تو نے نیکیوں کی توفیق دی، لہذا انہیں قبول بھی فرما لے۔ اللہ والے رمضان کے بعد 6 مہینہ تک اس بات کے فکر مند ہوتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ تو نے ہمیں نیکیوں کی توفیق دی ہے، انہیں قبول بھی فرما لے۔ فضالہ بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں جان لوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رائی کے دانہ کے برابر بھی نیکی قبول کر لی ہے تو یہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو تقوی شعاروں سے ہی قبول کرتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ رب العالمین کے اس فرمان والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ ان کو دینا ہوتا ہے اس حال میں کہ ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو اپنے رب کے پاس پلٹنا ہے۔ اس آیت کے بارے میں پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال قبول نہ ہوں، ان کے اعمال رد کر دیے جائیں، وہ اپنے رب کے پاس پہنچنے والے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا یقبل منہم۔ صدیق کی بیٹی نہیں، اس سے مراد وہ لوگ نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں، اور ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے کہ یہ عبادتیں رد نہ کرتی جائیں۔ اس لیے ایمان والے عبادتیں کرنے کے بعد عبادتوں کی قبولیت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، لہذا ہمیں بھی جو کچھ بھی عبادتیں ہم نے کیں ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہدایت پر جمے رہنے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ رمضان کے بعد ابھی ہمارے دل کی جو کیفیت پائی جاتی ہے، ذرا دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کیا ہم نہیں چاہتے کہ یہ کیفیت 11 مہینے باقی رہے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
جی ہاں، اس کے لیے دل پہ دھیان دینا ہوگا۔ دل کا مالک کون ہے؟ دل کا مالک اللہ ہے۔ وہ جس کے دل کو چاہتا ہے جیسے پھیر دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنے دلوں کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت کے راستے پر لگانے کے بعد ان میں کچی نہ لا دینا، ٹیڑھاپن نہ لا دینا، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو عطا فرمانے والا ہے۔ اسی طرح بار بار اپنے حبیب کی سکھائی ہوئی اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھنا۔ ہمارے نبی، ہمارے آقا، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، ان کی حالت کیا تھی کہ اس دعا کا اس قدر اہتمام کرتے تھے، اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آپ سے پوچھ بیٹھتی ہیں کہ آخر کیا بات ہے یا رسول اللہ کہ آپ اس دعا کا اس کثرت سے اہتمام فرماتے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ام سلمہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ فمن شاء قام ومن شاء زاغ۔ اے ام سلمہ، آدمی کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ ہے، جس کے دل کو چاہتا ہے سیدھا رکھتا ہے اور جس کے دل کو چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب سے اپنے دل کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ہم ہدایت کے راستے پر چلیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے دل کو سلامت رکھے گا، اگر ہم برائی کے راستے پر چلیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس راستے پر چلنے دے گا۔ چوتھے نمبر پر عبادت کا کام مسلسل جاری رکھیں، کیونکہ رمضان میں ہم نے رمضان کی عبادت نہیں کی ہے بلکہ رمضان کے رب کی عبادت کی ہے۔ اس لیے رمضان کے جانے کے بعد بھی عبادت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ جس اللہ کی ہم نے عبادت کی اسی کا یہ حکم ہے کہ عبادت موت تک کرتے رہو۔ سورہ الحجر آیت نمبر 99، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو، اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ عبادت کا کام موت تک مسلسل جاری رہنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عمل پسندیدہ ہوتا تھا جس پر ہمیشگی برتی جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دین محبوب تھا جس کے ماننے والے اس پر ہمیشگی برتیں، اور یہی عمل صحابہ کرام کا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جب یہ حدیث سنتی ہیں کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعت سنتوں کی ادائیگی کی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے، تو زندگی بھر انہیں پڑھتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 8 رکعت چاشت کی نماز کی پابندی کرتی ہیں اور زندگی بھر اس پر عمل کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ بھی قبر سے اٹھا کر لا دیے جائیں پھر بھی میں ان 8 رکعتوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا سکھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خیر لکما من خادم، ان اذکار کی پابندی تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ تو زندگی بھر
اس ذکر پر عمل کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ صفین کی رات بھی جو مشغولیت کی رات تھی اس پر عمل کرنا نہیں بھولتے ہیں۔ صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں سنتوں اور نفلوں کی پابندی کا یہ حال ہے، اور آج ہم فرائض کو بھی گول کر دیتے ہیں۔ جو ہماری ڈیوٹی ہے، جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، رمضان چلا گیا ہے لیکن رمضان کے سارے کام ابھی بھی باقی ہیں اور موت تک باقی رہیں گے۔ رمضان چلا گیا تو نفلی روزے ابھی بھی باقی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ شوال کے 6 روزوں، سوموار اور جمعرات کے روزوں اور ایام 20 کے روزوں کا بطور خاص اہتمام کریں۔ اسی طرح اگر رمضان کا قیام جا چکا تو سال بھر شب بیداری اور قیام باقی ہے۔ اسی طرح 5 وقت کی نمازوں کی پابندی جب تک جان میں جان ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، بشرطے کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ سنتیں اور نماز وتر ابھی بھی باقی ہیں، ان کی پابندی موت تک ہونی چاہیے۔ رمضان میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو رمضان کے بعد بھی اللہ کے واسطے اس کتاب کو طاقوں کی زینت نہ بنائیں۔ قرآن میں شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کی گارنٹی لیتا ہے۔ قرآن ہمیں برائیوں سے دور رکھتا ہے، اس لیے اپنا تعلق قرآن سے مضبوط رکھیں۔ کچھ وقت نکال کر قرآن کا مطالعہ ضرور کریں۔ ہم میں سے کوئی آدمی قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے تو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ رمضان میں ہم نے صبر کی بھی تعلیم پائی ہے۔ اطاعت پر ہم نے صبر کیا، گناہوں پر ہم نے صبر کیا، اللہ کی تقدیر پر ہم نے صبر کیا۔ روزہ رکھ کر ہم نے غیبت نہیں کی، چغل خوری نہیں کی، دوسروں کو دھوکہ نہیں دیا، حرام کمائی سے بچے رہے، تو اب بھی یہ خوبی باقی رہنی چاہیے۔ اس لیے آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ عمل کا سلسلہ موت تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ کیا کرے کہ رمضان کے بعد بھی دین پر ثابت قدم رہ سکے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ دل میں ایمان کے درخت کو مضبوط کیجیے۔ جو آدمی عقیدہ میں مضبوط ہوگا اس کے اندر بے راہ روی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التغابن آیت نمبر 11، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر شریعت کی تابعداری کریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ شریعت کی تابعداری کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، فرائض کا اہتمام کریں گے اور نواہی سے بچتے رہیں گے، تو عجیب طریقے سے دین پر ثبات قدمی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 66، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے۔ تیسرے نمبر پر علماء کی صحبت اختیار کریں، ان سے محبت کریں، دینی مجلسوں میں بیٹھیں اور دین حاصل کرنے، دین سیکھنے کی طرف دھیان دیں، کیونکہ دین کا علم نہ ہونے اور علم والوں کے پاس نہ بیٹھنے کی وجہ سے دین سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ جب دین سیکھیں گے تو دین سے جڑے رہیں گے، دین کی طرف ہمارا دھیان نہیں جائے گا تو دین سے بے راہ روی پیدا ہوگی، دین سے بے رغبتی پیدا ہوگی اور دین سے ہم دور ہو جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر
قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے معانی پر غور کریں، بلکہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہی یہی بتایا گیا۔ منکرین کہتے تھے کہ اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہ اتار دیا گیا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے، 23 سال میں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعہ ہم آپ کے دل کو جمائے رکھیں، دین پر جمائے رکھیں۔ خاص طور پر قرآن کریم میں آنے والے انبیاء کرام کے قصوں پر غور کریں گے اور ان کی صبر آزما زندگی سے عبرت حاصل کریں گے تو عجیب طریقے سے دین پر ثبات قدمی ملے گی۔ اب آئیے اخیر میں ہم رمضان کا پیغام سن لیتے ہیں۔ رمضان ہم سے مخاطب ہے، رمضان کہتا ہے اے اللہ کے بندو، جس طرح اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کیا، فیوچر میں بھی نیکیاں کمانے میں کوشش جاری رکھنا، دیکھنا تمہاری نمازیں چھوٹنے نہ پائیں، ہمیشہ قرآن کریم پڑھتے رہنا، سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنا، اللہ کی یاد کرتے رہنا، صدقہ اور خیرات کا سلسلہ بند نہ ہو، انسان کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنی زبان، نفس اور دل پر کنٹرول رکھنا۔ اس مہینے میں سیلف کنٹرول اور اچھے اخلاق کا جو عمل کیا ہے، آنے والے 11 مہینوں میں اپنی زندگی میں انہیں لاگو کرنے کا وعدہ کر لو۔ یاد رکھو، اللہ کی جنت کوئی گری پڑی چیز نہیں کہ فری مال سمجھ کر اسے ہم اٹھا لیں، وہ کوئی گھٹیا مال نہیں کہ اونے پونے دے کر اسے خرید لیں، وہ دنیا کی سب سے قیمتی اور مہنگی چیز ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اسے ہم صرف رمضان کے روزے اور سال کی کچھ خاص راتوں میں عبادتوں کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ اسلام ہم سے سال کے کچھ دنوں کا نہیں بلکہ پوری زندگی کی عبادت کی مانگ کرتا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان لانے والو، تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آئیے ہم اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے اور ہمیشہ نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے رہ، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔